जितनी बाबा की मैं लाडली थी ना, उतनी ही मैं किसी और को चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी कहानी है ना, आपके दिल को छू जाएगी। हो सकता है बहुत सौ को पसंद आए, हो सकता है बहुत सौ को ना पसंद आए, लेकिन मुझे कमेंट्स में बताना कहाँ मैं गलत रही, कहाँ मैं सही रही। कहानी मेरी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। हमारे ख़ानदान में लड़कियों की पैदावार कम थी, लड़कों की ज़्यादा थी। इस करके मैं बहुत प्यारी थी, बहुत अजीज़ थी, सबके ही दिल के करीब थी। और इसी वजह से मेरे चाचा ने मुझे मांग लिया था, कह दिया था कि मेरे छोटे वाले बेटे से मैं तमन्ना को ले जाऊंगा। अपने घर की बहू बना के, अपनी बेटी बना के मैं अपनी तमन्ना को अपने पास रखूंगा। बाबा जान ने भी इसीलिए ये रिश्ता दे दिया था कि कहीं मैं बाहर ना जाऊं, मैं यहीं के यहीं रहूंगी। और इसी वजह से ना हमारी मंगनी हो गई थी। हमें छोटों छोटों से को पता नहीं था कि मंगनी क्या है क्या नहीं है। बस ये पता था कि मुझे यहाँ से चाचा जान के घर जाना है, और फिर उसके बाद में हम अपनी अपनी मसरूफ़ियतों में मसरूफ़ हो गए। जैसे कि पढ़ाई वगैरह चलने लगी हमारी, स्कूल जाना, मकतब जाना। इसमें मैं इतनी बिज़ी हो गई कि सारी चीज़ें दिमाग से हटती चली गई। इसी बीच में चाचा जान ने भी अपना घर वहाँ से गांव से बेच के शहर में ले लिया था। दूरियां बन गई थी, लेकिन बातें अपनी जगह पे कायम थी। बाबा जान के तो दिमाग में यही बसा हुआ था कि ये जाएगी तो चाचा के यहाँ पे जाएगी, वरना कहीं नहीं। और मैं थी कि मैं स्कूल पढ़ते पढ़ते ही कहीं ना कहीं अपना दिल लगा बैठी थी। और वो दिल भी ऐसा लगा था कि बस दो जिस्म और एक जान बनने की हमारी एक तमन्ना थी। लेकिन हमारे घर वालों को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, ना ही किसी को पता था। और इस तरीके से अज़ीम मेरी ज़िंदगी के अंदर शामिल होता चला गया। अज़ीम कोई गैर नहीं था, मेरे मामू का लड़का था। मैं उससे मोहब्बत करती थी और वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। जब भी हम मिलते, घंटों बातें करते, घंटों एक दूसरे के पास बैठे रहते, एक दूसरे का दुख सुख सुनते, कहते, घर के जो भी हालात थे वो एक दूसरे को बताते। दुख तो मेरे पास से गुज़रा ही नहीं था, सुख ही सुख था। अल्लाह ने सुख ही सुख हमारी किस्मत में भर रखा था। लेकिन आने वाले टाइम का ये नहीं पता था कि दुख की झड़ी मेरी किस्मत में लग जाएगी। और बस कुछ इसी तरीके से वक्त गुज़रता चला गया। मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई और मेरे बाबा जान मेरी पढ़ाई के बाद में ना बाहर चले गए। जहाँ चाचा रहते थे ना, वहीं बाबा जान का ट्रांसफ़र हो गया। और अब घर के अंदर मैं और अम्मी थे बस अकेले। भाई भी उनके साथ चले गए थे। सब भाई अपने अपने कारोबार में मसरूफ़ थे। मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी, अब मैं भी घर पे थी। अक्सर मामा मामी घर पर आते मिलने के लिए, तो साथ में वो भी आया करता था और मुझे बहुत अच्छा लगता जब वो आते तो मैं तरह तरह के खाने बनाती। हुमानी जान कहती काश मैं इसको अपने घर ले जाती, काश इसे मैं अपनी बहू बनाती। और जब वो ये चीज़ कहती तो मेरे दिल में लड्डू फूटते और मैं कहती कि काश क्यों कह रही हो, ले जाओ ना मुझे, मैं तो हुई तुम्हारी। और इसी तरीके से है ना वक्त गुज़रता चला गया। मुझे नहीं पता था जो बचपन की मांग है वो पूरी हुई होनी है। मुझे तो ये लगता था वक्तियन तौर पे लोगों ने कह दिया, वक्तियन तौर पे बातें हो गई, अब तो वो शहर में चले गए हैं, अब थोड़ी ना मेरी वहाँ शादी होगी, मैं तो अपने मामा के घर ही चली जाऊँगी। मामा उमानी मुझे वैसे भी अच्छे लगते थे। मामी की जो आदत थी वो सबसे अलग थी, वो मेरे साथ एक सहेली की तरह रहती थी। एक दिन अम्मी को पता चल गया कि मैं मामा के लड़के से मोहब्बत करती हूँ। अम्मी ने मुझे कहा कि नहीं, तुम्हारी तो मंगनी तय हुई हुई है। मैंने कहा नहीं अम्मी, मैं जान दे दूँगी लेकिन मैं शादी वहाँ नहीं करूँगी। आपको तो पता है कि मैं बचपन से किसको चाहती हूँ। अम्मी ने मुझे बहुत बुरी तरीके से डांटा और कहा ये चीज़ें यहीं दबा दो, अब्बा जान को पता चला तो तुम्हारी जान ले लेंगे। मुझे पता था अब्बा मुझे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मैं इकलौती लड़की हूँ, मेरी सारी बातें मानी जाएंगी। और हुआ भी इसी तरीके से। जब अब्बा को पता चला तो अब्बा बहुत नाराज़ हुए, भाई भी बहुत नाराज़ हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी तो मंगनी हुई भी है, हम वहीं करेंगे। लेकिन अम्मी ने कहा कि जब इसकी मर्ज़ी नहीं है तो तुम वहाँ कैसे कर सकते हो। और बस अम्मी के और अब्बा की लड़ाई वहीं से शुरू हो गई। बीच में मैं थी, रात और दिन लड़ाई देख रही थी। चचा जान को जब इस बात का पता चला वो भी नाराज़ हो गए। वो कहने लगे हमारी बहू को हम ऐसे नहीं दे सकते किसी को भी, मेरी बचपन की मांग है, अपने घर की मिट्टी अपने घर में ही रखूँगा मैं। और कुछ इस तरीके से लड़ाइयाँ शुरू हो गई। फिर कुछ दिनों में अब्बा और भाई तो चले गए काम के लिए, लेकिन पीछे से अम्मी ने कहा कि अगर तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, पर शर्त एक ही है कि ज़िंदगी भर
اسی کا دامن پکڑ کے رکھنا۔ میں نے کہا جی ہاں ایسے ہی ہوگا۔ اور پھر امی نے نا چپ چپاتے سے ان سب کو بلایا، ابا کو بالکل بھی خبر نہیں ہونے دی، نہ بھائیوں کو ہونے دی، اور کہا جب نکاح ہو جائے گا سب مان جائیں گے۔ اور امی نے میرا سادگی کے ساتھ میں نکاح کرا دیا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن ڈر بھی کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ ابا آئیں گے تو ابا کیا کہیں گے۔ ابا کو جب یہ بات کا پتہ چلا تو ابا بہت ناراض ہوئے، کیونکہ امی کو پتہ تھا کہ میرے چچا کا جو لڑکا ہے وہ ڈرنک وغیرہ کرتا ہے۔ امی نے یہ سوچ لیا تھا جب نکاح ہو جائے گا تو پھر ابا خود ہی خود مان جائیں گے، لیکن ابا کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں یہ بات بیٹھ گئی۔ ابا بالکل گھر نہیں آئے۔ 2 سال تک ابا مجھ سے اور میری امی سے ناراض رہے، ہم سے سارے رشتے ناطے توڑ دیے۔ اسی بیچ میں ایک دن امی کو اٹیک آیا اور امی کا انتقال ہو گیا۔ میں بہت روئی گھر پہ جا کے، کیونکہ امی ہی ایک سہارا تھی جو میری ہر بات کو سنا کرتی تھی، لیکن اب میں کیا کرتی ہوں، سہارا بھی چلا گیا تھا۔ ابا اس ٹائم پہ آئے، ابا نے آ کر کے دیکھا میری گود میں میرا ایک بیٹا تھا، چھوٹا سا 6 مہینے کا۔ ابا نے میرے سر پہ تو ہاتھ نہیں رکھا، لیکن ہاں اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم ابھی یہیں پر رکو کچھ دن تلک، کیونکہ امی تمہاری چلی گئی ہے، گھر تمہارا ہمارا بالکل خالی ہے، اب تم رہو گی تو تھوڑا دروازے کھلے رہیں گے، تمہارے بھائیوں کو بھی اچھا لگے گا۔ جو تم نے کرنا تھا وہ تو تم نے کر لیا اپنی مرضی کا، لیکن اب جو ہم چاہتے ہیں وہ کرو۔ میرے شوہر چپ چاپ سے چلے گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے رک جاؤ 2-4 دن یہیں پر، اور میں یہیں پر رک گئی۔ لیکن اس کے بعد میں نا جب بھی میرے شوہر آتے، میرے بابا جان مجھے ان سے بات ہی نہیں کرنے دیتے زیادہ، وہ بچے کو لینا چاہتے، بابا جان ان کی گود میں بچہ بھی نہیں دیتے۔ جب بھی وہ کہتے میں گھر لے کے جانے آیا ہوں، وہ منع کر دیتے۔ اس بیچ میں ممانی کئی بار آئی، ماموں جان بھی کئی بار آئے، پر ابا نے منع کر دیا صاف۔ اور پھر ایک دیکھتے ہی دیکھتے نا 6 مہینے اسی طریقے سے گزر گئے۔ لیکن مجھے کہیں نہ کہیں احساس ہو رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو کھچڑی بن رہی ہے، کیونکہ بھائیوں کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ میرے شوہر سے میں بات کروں، میرے شوہر کو دیکھوں، نہ ہی وہ میرے بچے کو گود میں لیتے۔ ابا تو کبھی نہ کبھی لے لیا کرتے تھے، لیکن وہ بالکل نہیں لیتے۔ جب 6 مہینے گزر گئے اس کے بعد میں بابا جان نے مجھ سے ایک دن کہا کہ تم کیا چاہتی ہو کہ قیامت کے دن میں تم سے ناراض رہوں؟ میں نے کہا نہیں بابا جان، میں یہ نہیں چاہتی کہ قیامت کے دن آپ مجھ سے ناراض رہو، لیکن کیا آپ جانتے ہو کہ میں قیامت کے دن آپ کی دامن گیر رہوں؟ تو بابا جان نے کہا کہ نہیں، میں یہ بھی نہیں چاہتا، لیکن تم نے اپنی مرضی سے نکاح کرا، تمہاری امی نے اپنی مرضی سے نکاح کرا دیا تمہارا، اب اس کا انجام بھی تم نے دیکھ لیا، تمہاری امی کتنے کم وقت میں یہاں سے دنیا سے چلی گئی۔ اب ایک کام کرو، اپنے شوہر کو چھوڑ دو اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کہا نہیں بابا جان ایسا نہیں ہو سکتا۔ بابا جان نے کہا اگر تم نے یہ نہیں کرا تو ہم تمہارے جو بچہ ہے اسے مار دیں گے اور سارا الزام تمہارے اوپر لگا دیں گے، کیونکہ میں یہ کہہ دوں گا کہ تم نے یہاں آ کر کے اپنے بچے کو مارا، تم دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہو۔ میرے بھائیوں نے بھی میرے اوپر یہی تپش دینی شروع کر دی۔ میں نے بہت سمجھایا انہیں کہ نہیں بابا جان میں اس گھر میں بہت خوش ہوں، ماما مامی میرا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ اپنی ضد کے آگے مجھے مت اس طریقے سے کرو کہ جیسے کہ قربانی کی بلی دینے چاہ رہے ہو۔ لیکن بابا جان نے ایک نہ سنی۔ میرے شوہر آئے تو بابا جان نے کہا بتاؤ جاؤ گی ان کے ساتھ؟ میں کبھی اپنے شوہر کو دیکھ رہی اور کبھی میں بابا جان کو۔ میں نے بابا جان کی طرف دیکھا اور کبھی ان کی طرف دیکھا تو بابا جان نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اس کو بھی مار دوں گا اور تمہارے بچے کو بھی مروا دوں گا، سارا الزام ہمارے اوپر اگر آیا تو ہم جیل بھی چلے جائیں گے لیکن اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے ان کے اپنے ہسبینڈ کی زندگی بچانے کے لیے کہہ دیا کہ نہیں بابا جان میں نہیں جانا چاہتی۔ میرے شوہر میرا منہ دیکھتے رہ گئے اور آنکھوں سے ہی ان کے یہ لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے بہت ناراض ہے۔ بابا جان نے کہا میری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، میں نے انہیں اشارے سے کہہ دیا کہ ہاں میں بھی یہی چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اگر میں نے یہ نہیں کہا تو بابا جان میرے شوہر کو اور میرے بچوں کو مار دیں گے۔ میں نے بابا جان کے کہنے پہ ان سے کہہ دیا، وہ مجھے کچھ ٹائم کا مہلت دے کے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد کئی بار ماما مامی آئے، کئی بار میرے شوہر آئے، ہر بات میں نے یہی بات کہی کہ نہیں مجھے نہیں رہنا، اور اس طریقے سے نا میری طلاق ہو گئی۔ اب بابا جان نے میرا نکاح چاچا کے گھر کر دیا اسی لڑکے سے، اور پھر میں اس گھر کے اندر رہنے لگی۔ زندگی تو بابا جان نے میری برباد کر دی تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
6 مہینے کے بعد اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گیا۔ نہ میں یہاں کی رہی نہ میں وہاں کی رہی۔ بابا جان نے مجھے ایسی زندگی دی جس کی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اکلوتی لڑکی ہونے کے باوجود انہوں نے میرے ساتھ دشمنوں والا رویہ اختیار کرا۔ میں کبھی بابا جان کو دیکھتی، کبھی بھائی کو دیکھتی، کبھی اس بچے کو دیکھتی کہ جو میری گود میں تھا، میرے شوہر کی امانت۔ میں اب نہ اس گھر جا سکتی تھی نہ اس گھر جا سکتی تھی۔ کئی بار میرے ماما مامی مجھ سے ملنے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں پھر تمہارا نکاح کاظم سے کرا دوں گی، لیکن میں نے منع کر دیا کہ نہیں، جو زندگی نے کھیل کھیلا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس بات کا میرے شوہر کو اور میری ماما مامی کو پتہ چل گیا تھا کہ میں کس مجبوری کی وجہ سے یہ سب کچھ کرا ہے۔ چاچا چاچی کا موڈ خراب رہتا، وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتے کہ منحوس آئی ہے، آتے ہی ہمارے لڑکے کو کھا گئی۔ منحوس میں تھی یا کون تھا یہ تو اللہ جانتا ہے۔ میں تو اس گھر میں رہی جہاں میں نے 2 سال گزارے اور ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ میرے ساتھ میں تو یہ کھیل کھیلا گیا تھا، چاچا کی انا نے اور باپ کی انا نے، بھائیوں نے، سب نے میری زندگی برباد کر دی۔ کیا ایسے ہوتے ہیں ماں باپ؟ کیا ایسے کر سکتے ہیں ماں باپ؟ آپ میں سے بتانا کہ کیا کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ جھوٹی کہانی ہے، بناوٹی کہانی ہے، پاکستانی کہانی ہے، لیکن جس کے ساتھ یہ گزرتی ہے یہ وہی جانتا ہے کہ اس کی زندگی میں کیا گزرا ہے۔ ساری جو کہانیاں ہوتی ہیں نا، انسانوں پہ ہی گزرتی ہیں، ان میں سے میں بھی ایک ہوں۔ میری زندگی تو برباد کر ہی دی میرے باپ نے، لیکن اپنی زندگی بھی نہیں رکھی۔ کچھ دنوں کے بعد بابا جان کو بھی اٹیک آیا اور بابا جان بھی مر گئے۔ بھائی اپنی اپنی شادی کر کے اپنے اپنے گھر کے ہو گئے۔ 5 بھائیوں میں سے ایک کے گھر میں بھی میرے لیے جگہ نہیں تھی۔ اب میں کہاں جاؤں؟ اپنے بچے کو لے کے میں کہاں جاؤں؟ میرے شوہر نے جب یہ دیکھا کہ میں بہت پریشان رہتی ہوں، جو کہ میرے طلاق شدہ تھی، انہوں نے ہی مجھے چھوڑا تھا۔ انہوں نے کیا چھوڑا تھا، بابا جان نے ہی چھڑوایا تھا۔ پھر بھی ان کے دل پہ رحم آیا بابا جان کے مرنے کے بعد، جب انہوں نے دیکھا میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ پھر مامی کو بھیجا اور کہا کہ میں اس سے پھر سے نکاح کروں گا، اور پھر انہوں نے مجھ سے دوسری بار نکاح کرا۔ اس طریقے سے میں اپنے شوہر کے پاس پھر آئی، لیکن جو زندگی میں نے وہاں گزاری اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس بیچ میں نے دنیا کو جانا، دنیا کو پہچانا کہ کس رنگ کی دنیا ہے۔ جب تک ماں باپ ہے میکہ آباد ہے، ماں باپ کے مرنے کے بعد میں میکے کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ جاتے ہیں، بیٹیاں جاتی ہیں، لیکن ایسے جیسے کہ غیر محلے دار کوئی ہو، ان کی بھی عزت ہوتی ہے، لیکن میکے میں ٹوٹے ہوئے گھر کی لڑکی کی کبھی عزت نہیں ہوتی۔ کچھ اسی طریقے سے میرے ساتھ بھی ہوا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر پر ہوں، لیکن جب میں اس زندگی کے بارے میں سوچتی ہوں تو میری روح بھی کانپ جاتی ہے۔ کاش بابا جان اپنی ضد کی وجہ سے میری زندگی کے ساتھ نہ کھیلتے، میرے اوپر اتنے داغ نہ لگتے۔ لوگ آج بھی مجھے طلاق شدہ کہتے ہیں، 2 نکاح والی کہتے ہیں، پر میں خوش اس لیے ہوں کیونکہ میں نے جس کو چاہا تھا میں اس کے پاس پھر سے آ گئی۔ اس کی محبت میں بہت تاثیر تھی، اس کی دعاؤں میں بہت